बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद इलेक्शन शेड्यूल जारी न होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो वक्त नोटिस लिया है उसकी नौ रुकनी बेंच ने समाअत की है और वहाँ जजेस ने जजेस पर सवालात उठाए हैं और चीफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन पर सवालात उठाए हैं, इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं, सुओ मोटो की कार्रवाई पर सवालात उठे हैं और फिर मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो की जा रही हैं और मरीम नवाज ने भी बड़ा जनाब खुल खिला के अब मैदान में आ गई हैं। दो हाजिर सर्विस जजों के नाम ले लेके वो उन पर तनकीद कर रही हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद कर रही हैं और जो फुल बेंच है नौ रुकनी लार्जर बेंच उसमें कुछ और चीज़ें भी, कुछ और सवालात भी, आईनी सवालात भी वो शामिल किए गए हैं उस बेंच की कार्रवाई में। वो क्या सवालात हैं और उनसे क्या इसका रुख जो है ये तब्दील हो जाएगा, इस बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फैसला आ सकता है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जनाब जेल बरो तहरीक खान साहब ने जो शुरू की थी कल से, यानी 22 फरवरी से लाहौर से, और कल भी मैंने कहा था जनाब इनकी जो तहरीक है ये हो गई है ठोस, ये पिट गई है। और फिर पेशावर में आज कार्रवाई की इन्होंने कि जनाब वहाँ बहुत बड़े मजमे हुए, लोग निकले, खान साहब कह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं। पता चला कि एक बंदे की शायद कोई साबिक एमपी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक भी बंदे ने गिरफ्तारी पेश नहीं की। वहाँ जो लाहौर में हुआ है ये, अब ये गिरफ्तार जो लोग हो गए हैं लीडरान, उन ये जेल भरो तहरीक है। जेल भरो तहरीक में तो जो जिन मुकदमात में बंदे की जमानत हो चुकी होती है वो भी मनसूख करवा दी जाती है, लेकिन ये अब पहुंच गए जनाब अदालतों में। लाहौर हाई कोर्ट में हो गई है दरखास्त दायर, बल्कि 2-3 दरखास्तें दायर हो गई हैं कि जनाब ये जो हमारे लीडरान हैं इनको हफ्ते भेजा में रखा हुआ पुलिस ने, इनको अदालत में तलब करके आज़ाद किया जाए। फिर जेल बरो तहरीक किस बात की थी। और खान साहब जमान पार्क में सुना है कि आज बड़े गर्म थे इन लीडरों पे जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। क्यों ना पागलों को पता नहीं सी कहीं गिरफ्तारी नहीं दी होंगी, ये कीता कि इन्होंने, कारकुन कितने सी, इस तरह की बातें। उसी ज़ाहिर है इमरान खान के कहने पे ही जो इनके सेनेटर हैं और कन्वीनर हैं ये जेल बरो तहरीक के चौधरी एजाज साहब, उन्होंने दरखास्त फाइल की है कि ना हमारे बंदे छोड़ दे, खुदा वास्ता है, बड़ी गड़बड़ होगी। और जो पेशावर में हुआ है इसकी तफसीलात में आगे जाकर थोड़ी सी बताता हूँ। ये जो पेशावर में हुआ है, पेशावर में भी वही कह ले आपके मामला हुआ है, एक्शन रिप्ले कि पुलिस जो है वहाँ बाकायदा ऐलान करती रही है कि अब गाड़ियाँ खड़ी हैं, दरवाजे खुले हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है वो दे दें। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि वो उनके जो लीडर है उनके घरों पे भी गए हैं। ख़ास तौर पे जो महमूद खान साहब हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर, उनके घर के बाहर खड़े होकर वो पुलिस वाला जो ऐलान करता फिर रहा है कि आप महमूद खान साहब आ जाओ, गिरफ्तारी देनी है। और फिर वहाँ उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी की। जो इनसे लाहौर में एक गैर दानिशमंदाना काम हो गया, वहाँ उन्होंने अक्लमंदी की कि जिन्होंने गिरफ्तारियाँ पहले मरने में नहीं देनी थी, असद कैसर और परवेज़ खट्टर वगैरह, महमूद खान वगैरह, वो गाड़ियों में चढ़े ही नहीं, क्योंकि लाहौर वाला उन्होंने देखा हुआ था। लाहौर में इनका ख्याल था कि मैं पकड़ा नहीं जाएगा। जो खास तौर पे बड़े बड़े लीडर थे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह, कि हमें तो नहीं पकड़ना उन्होंने, आजम सवाती। तो ये तो क्योंकि कारकुन जो हैं वो गाड़ियों में सवार हो नहीं रहे थे, इसलिए ये फटाफट गाड़ियों में चढ़ गए ताकि वो कारकुन आ जाए। इनका ख्याल था कि सीसीपी ऑफिस के सामने जाके हमें छोड़ दिया जाएगा। वो इन्हें जेल ले गए। ना सिर्फ जेल ले गए, कल भी मैंने कहा था इन्हें दूर दराज जेलों में राजनपुर इधर उधर फेंका जाएगा और इनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी होंगे ताकि अदालतों में पेश न करना पड़े। अब ये पता चला है कि इनकी नज़रबंदी 30 दिन के लिए नज़रबंदियाँ जो हैं वो नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। और ये जो लीडरान है इनको, जो असद उमर साहब हैं, इनको भेज दिया जनाब राजनपुर। ये अब राजनपुर में रहेंगे और वो वहाँ वो गए हैं। मैंने कहा था कि जो कैदी दूर दराज जेलों से लाए जाते हैं ना लाहौर, और सारी कसर रास्ते में निकल जाती है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था चीखें निकल जाती हैं उनकी, सफ़र
इस तरह का होता है, वो फट्टोई वाली सीटें होती हैं और वो कौन सा कोई लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, और वो जंपों में उठा के मारते हैं, छत को लगते हैं सिर उनके। तो वो जनाब उन्होंने कहा बड़ा बुरा सलूक हुआ जनाब, मेरे साथ जो मरीज थे, शुगर के मरीज थे, वाशरूम नहीं जाने दिया गया, बेहोश हो गया। ये सब उमर साहब फरमा रहे हैं। तो ज़ाहिर है, और फिर जनाब कुल्लिये में इन्होंने जेल जो है वहाँ 24 कारकुन भेजे हैं, बक्कर में 24 भेजे हैं, और राजनपुर में शायद 25 लोग गए हैं, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्हें भेज दिया अटक, पहला ज़िला जो वो, और अटक में ही नवाज शरीफ को भी रखा, वो किले में रखा गया था, इनको वहाँ जेल में रखा गया है। और फिर जो वलीद इकबाल साहब हैं उन्हें भी लिया भेजा गया है, और आदम सवाती, रहीम यार खान साहब और मुराद राज साहब जो हैं, डॉक्टर मुराद राज साहब जो साबिक सूबाई वजीर हैं, उन्हें डीजी खां, और फिर वो मोहम्मद खान मदनी है बहावलपुर चला गया, और उमर सरफराज चीमा साहब जो साबिक गवर्नर है उन्हें भी बकर की जो है वो सैर करवाई गई है। तो वहाँ भेजा गया एक एक महीने के लिए ने। अच्छा, अब जनाब इन्होंने दरखास्त दायर, क्योंकि इमरान खान साहब ये तो इनकी किचन कैबिनेट के मेंबर्स हैं सारे, इनके साथ तो मुशावरत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे खुद ही जेल चले गए, और खान साहब सर पीट रहे हैं कि यार इन्होंने अकल नहीं है कि जेल पूरा तहरीक में शुरू कर दिया, जो प्लानिंग हुई उसके मुताबिक एक कम भी नहीं होया, और जा यार जाके इन्होंने शिराख ले आओ, यानी कि वो कहते हैं ना यू टर्न, थूका चाटना। ये फिर वो चले गए हैं तो चले गए हैं, फिर छोड़े आप, जेल बुरो तहरीक फिर किस बात की। अब यहाँ पहुंच गए, एक तो वलीद इकबाल साहब जो हैं अल्लामा इकबाल के पोते, उनकी जो अहलियाँ हैं नूरिया हमेरा रफ़ीक साहबा, सईदा नूरिया हमेरा साहबा, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है जनाब लाहौर हाई कोर्ट में, और एक दरख्वास्त जो है एजाज चौधरी साहब ने दायर कर दी है, और एक दरख्वास्त जो है ये शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जो हैं ज़ैन कुरैशी साहब, उन्होंने दायर की है। एजाज चौधरी साहब ने तो कहा है कि जनाब शाहिद महमूद को छोड़ दें, असद उमर को छोड़ दें, उमर चीमा को छोड़ दें, वलीद इकबाल को छोड़ दें, आदम सवाती को छोड़ दें, और मुराद सईद को छोड़ दें, एक कोई आजम न्याजी है इनका, एहसान डोगर है, ज़ुबैर खान है, इनको जनाब रखा हुआ गिरफ्तार करके ले गए। इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, पुरअमन शहरी हैं, और मैं भी सेनेटर हूँ, PTI का रहनुमा हूँ, तो जनाब इनको बुला के ना छोड़ दें। इसी तरह जो वलीद इकबाल साहब की साहबजादी और ज़ैन कुरैशी साहब ने दरखास्तें दी, उनमें भी यही बात की हुई है जनाब, इनका तो कसूर ही कोई नहीं था, इनको बिला वजह बगैर किसी कानून के पकड़ लिए, अब से भेजा में रखा हुआ है, और फिर इनको जनाब बुला लें और प्लीज़ छोड़ दें। तो मिस्टर जस्टिस श्रीराम सरवर साहब इस केस की समाअत करेंगे, और उन्होंने जारी कर दी है जनाब इनके नज़रबंदी के अहकामात, और नज़रबंदी का हुक्म जब अदालत में पेश कर दिया जाएगा तो हफ्ते में जाके दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। खान साहब की ये ख्वाहिश भी जो है पूरी नहीं होगी कि जनाब शायद अदालतों से, ये पुराने लाडों में लगे हुए हैं, ये समझते जी लाडियाँ शाड़ियाँ, इनके अंदाजे जो है ना सारे गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले इनको अंदाजे लगा के देते थे, या जिन रिपोर्टों की बुनियाद पे ये अंदाजे कायम करके अपना लाहेअमल बनाते थे, वो रिपोर्टें देने वाले इधर उधर हो गए हुए हैं। असल बात ये है, मरियम नवाज जो हैं जिन्होंने फैज़ हमीद का नाम तो डाला है, 5 का टोला ही बदल दिया उन्होंने। मरियम नवाज ने तो अब नाम ही निकाल दिया बाजवा साहब का, अब नया जो 5 का टोला उन्होंने बनाया है उसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान तो होना ही होना है, बल्कि 5 से भी अब उनका टोला कुछ ना बड़ा हो गया वो, लेकिन 5 का टोला ये भी कह रही हैं। तो जो 2 हाज़िर सर्विस जज हैं, मिस्टर जस्टिस एजाज एहसन और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनका नाम लेके उन्होंने जो तकरीर की है सरगोदा में, और जो मिट्टी पलीत की है धूड़ा पट्टियां जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च, और चीफ जस्टिस में उन्होंने कहा जनाब सारी दुनिया को पता लग रहा, सारे सरगोदे वाले लोग जो बैठे ने जानते हैं जनाब बेंच फिक्सिंग हो रही है, मैच फिक्सिंग है ना, बेंच फिक्सिंग के वो हम ख्याल बेंच ही बनते जा रहे हैं ना। कल भी मैंने बताया था जजों का नाम लेके ये ठीक है, ये हम ख्याल है, जो भी मामला है, बहरहाल उसको जब पोर्शन आएगा, हिस्सा वो आएगा जिसमें हमने वो बहस करनी है बेंच वाली, तो उसमें इस पर मजीद बात होगी। तो ये जो जेल पुरो तहरीक वाले हैं ना, ये अब इनके जो इबाद साहब हैं, इबाद फ़ारूक मियाँ, जिसको कल मैंने मियाँ आबद कह दिया था, वो मियाँ आबाद साहब हैं जिन्होंने गाड़ी, पुलिस की गाड़ी नहीं तोड़ी थी, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, और पुलिस ने उसी वक्त उनको पकड़ लिया था, मैंने बताया था, जप लिया था, और फिर वो उनका 14 दिन का रिमांड हुआ है, 14 दिन पुलिस की कस्टडी में रहना उन्होंने। और फिर इनके कोई और ज़ुबैर नियाज़ी को इस तरह समथिंग हैं, उन्होंने भी कबल वक्त
وہ قبل گرفتاری جو ضمانت ہے وہ کروا لی ہے. بھائی وہ جیل میں رو تحریک کس چیز کی؟ اب شاید یہ کرائے پہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی مذہبی تنظیم کے کچھ لوگ آ جائیں گے کسی کے شاید, لیکن ان کے جو کارکن ہیں نا وہ جیل جانے. یار یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں, جیل جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ جو لیڈران ہیں ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, وہ حواس باختہ ہیں, ان کو بیماریاں بھی, وہ پہلا دن تھا تو بیماریوں کی خبریں آنے لگ گئی, جناب فلاں بیمار ہو گیا, فلاں بیمار ہو گیا. دوائی دین گے. میری جڑی گل ہوئی ہے اپنے ذرائع دے نال, وہ کہندے نے کہ بیماریاں جیڑی بھی ہے نا, انہوں دوائیاں شوائیاں یہ وہ ہاسپٹل دی سہولت جیڑی جیل چ ہوندی ہے وہ ساری انہوں دیواں گے. انہوں کوئی ٹینشن نہ لین, نہ لو جی ٹینشن. انہوں نے کہا ٹینشن نہ لو, دوائیاں شوائیاں تمہیں ملدیاں رہنیاں. آزادی والی گل بھول جو, لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس شری رام سرور کو تھوڑی لگی ہے درخواستاں رہائی دیاں, اور میں یہ پیشگوئی کر سکتا کہ تھوڑیاں درخواستاں غیر مؤثر ہو جانیاں. باقی اللہ خیر صلاح. عمران خان جو مرضی پٹتے رہن. اب آتے ہیں جناب فل بینچ کی جو کارروائی ہے. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا مجھ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جج ہیں اعجاز الاحسن صاحب, اور جن کے خلاف ریفرنس چلا گیا, میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ریفرنس بھی فائل کر دیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے. تو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے میاں داؤد سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جناب میں نے جو ہے نا ڈاکومنٹ دیکھ کے پوری تسلی کر کے یہ میں نے فائل کیا ہے. وہ کہتے ہیں 3 ارب پچھلے 3-4 سالوں میں ان کی جو فیملی ہے نا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی, وہ پلاٹوں کی تفصیلات انہوں نے دی ہیں. وہ کہتے ہیں 3 ارب کے قریب اضافہ ہوا ہے بقول میاں داؤد. تو بہرحال ریفرنس تو فائل ہو گیا, اور حکومت بھی تیاری کر رہی ہے ریفرنس فائل کرنے کی. اور اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں جو مریم نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو نگران جج بنا ہوا تھا, ویسے نگران جج کا تصور ہی کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں. سپریم کورٹ کا جج سیشن جج کی نگرانی کر رہا ہے, تو سیشن جج کی جرت ہے کہ وہ جو چاہے وہ نہ کرے. تو وہ کہتے ہیں ہر کیس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. اسی طرح کی باتیں مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی کی تھی. اور پھر وہ جنرل فیض حمید صاحب جو وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے, دور میں شامل تھے, یہ بھی تیسرے نمبر پہ بیٹھے ہوئے نا. ویسے تو چوتھے میں, لیکن چیف جسٹس بننے کے لیے ان کا نمبر تیسرا ہے. قاضی صاحب کے بعد, یعنی موجودہ کے بعد قاضی صاحب کے بعد یہ. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو مستقبل ہے یہ مخدوش ہے. اور میری اطلاع کے مطابق رائے ونڈ کے ادھر ادھر کو زمینیں یہ وہ اسی طرح کے کچھ معاملات ہیں. ہو سکتے ہیں اس طرح کے الزامات نہ ہوں جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات ان کے بھی ایسے نکل سکتے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں جو مس کنڈکٹ کے زمرہ میں آتے ہیں. ان کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے منافی, اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پہ پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جو ہے وہ جا سکتا ہے. آج جو ان کے ساتھ ہوا ہے, برادر ججوں نے جو ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا ہے, مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن, یعنی کہ پوری کاروائی کے دوران وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب غصہ ان کا وہ نظر آ رہا تھا چہرے سے. غصہ کہہ لیں یا بے بسی کہہ لیں, یا بے بسی کا غصہ کہہ لیں. اور بعد میں پھر وہ سنا ہے کہ بڑے غصے میں چیف جسٹس کے چیمبر میں بھی گئے ہیں. تو پتہ نہیں اب کیا انہوں نے وہاں بات کی ہوگی, وہ تو ہم تک نہیں پہنچی, لیکن اتنا یہ پتہ چلا ہے. اور وہ دونوں ہی اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی جو خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے, پوری کاروائی کے دوران ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. منیب اختر صاحب نے تھوڑا سا ایک آدھ بات کی ہے, اور دوسری طرف جو غیر ہم خیال ججز ہیں وہ بولتے رہے, اعتراضات اٹھاتے رہے. سب سے پہلے تو جمال مندوخیل صاحب, انہوں نے اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی مجھے بینچ کی تشکیل پہ اعتراض ہے, اس سو موٹو لینے پہ اعتراض ہے. انہوں نے چیف صاحب حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. یہ کبھی ہوتا نہیں کہ جناب یہ آخر پہ جو اختلافی نوٹ ہے آخر پہ جج دے دیتا ہے, لیکن انہوں نے شروع میں یہ بات اٹھا دی. انہوں نے کہا جناب یہ جو 2 جج ہیں جن کا نام مظاہر علی اکبر نقوی ہے اور اعجاز الاحسن ہے, انہوں نے غلام محمود ڈوگر والے کیس میں بلا وجہ الیکشن کمیشن کو بلایا اور معاملے کو الیکشن کی طرف لے کے گئے, اور پھر انہوں نے آپ کو لکھا کہ سو موٹو لو, اور پھر آپ نے سو موٹو لیا.
اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں ججوں کو تو بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی حتمی رائے دے دی، انہوں نے رائے اپنی قائم کر لی، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا ذہن جو ہے وہ بتا دیا کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے. ان کے خیال میں تو الیکشن ہونے چاہیے ہر حال میں، جبکہ ابھی اس کی ہم تشریح کرنے بیٹھے، یہ پہلے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ اور بات کی ہے، ظاہر لگ دو بندوں پہ اعتراض، انہوں نے چیف جسٹس پہ بھی اعتراض کیا ہے، مسٹر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے. انہوں نے کہا جناب انہوں نے اظہار رائے دی اور آپ نے اتفاق کر کے سو موٹو لے کے یہ بینچ بنا دیا. بات تو ان کی ٹھیک ہے، انہوں نے چیف جسٹس پہ اعتراض کر، چیف جسٹس نے ٹھیک ہے جناب آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا، جو نوٹ آپ نے دیا ہم نے نوٹ کر لیا. تو اب یہ نہ کر دیں جناب انہوں نے نوٹ کر دیا کہ میں نے بینچ میں نہیں بیٹھنا، تو بینچ سے نکال دیں ان کو. پاکستان بار کونسل نے بھی یہ کہا کہ جناب دو سینئر موسٹ ججوں پہ مشتمل ہونا چاہیے تھا، جس میں قاضی فائز صاحب بھی ہوتے، سردار طارق مسعود صاحب بھی ہوتے، سینئر موسٹ 9 ججوں کا بنا دیتے. اچھا بڑے بڑے جگادری پہلوان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک روایت ہے کہ جو جج سو موٹو لینے کے لیے کہتا ہے تو پھر ان کو بینچ میں شامل کیا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک روایت ہے، لیکن بھائی وہ بالکل ان ججوں کے بارے میں روایت ہے جن کی جانبداری جو ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں تھا. انہیں بالکل غیر جانبدار اور بالکل آئین اور قانون کے مطابق وہ کاروائی. یہ تو ہر بات پہ مظاہر نقوی صاحب نے اس وقت لے لیا جناب کہ جو فوجداری عدالتی سسٹم ہے انصاف کا وہ گڑبڑ ہو گیا جب تبادلے کیے انہوں نے، حمزہ وغیرہ والا جب دور آیا تو اس میں سو موٹو ہو گیا. اب یہی دو بندے ہیں جو سو موٹو کے لیے لکھتے ہیں، کبھی اعجاز الحسن لکھتا ہے، کبھی وہ لکھتے ہیں مظاہر نقوی صاحب لکھتے ہیں، وہ خدا کا خوف کرے. تو انہوں نے تو اپنا حتمی ذہن جیسے دے دیا. اب ہم سے زیادہ جانتے ہیں جمال مندوخیل صاحب ان کو، اپنے برادر ججوں کو، تو انہوں نے کہہ دیا جناب یہ تو بتا گیا، انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا. چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ بھائی جی تسی بھی انہوں نے گل من کے آ کے بیٹھ گئے ہو، تسی بھی اپنا ذہن دے دیتا ہے. اور چیف صاحب نے یہ کہا ہوا کہ 90 دن کے اندر الیکشن برداشت نہیں کیے جائیں گے. اور پھر وہاں جو ہے مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہیں میں نے درمیان میں رکھا ہوا تھا. کل جو میں نے بتایا تھا نا، انہیں میں نے درمیان میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ تھوڑے سے آج کھلے ہیں. انہوں نے بڑا سے بڑا اچھا یہ نقطہ اٹھایا پوائنٹ، جس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. یہ جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں نا، یہ تھوڑا سا حل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے اطہر من اللہ صاحب نے کہ پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلیاں ہیں کہ آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں. آئین تو یہ کہ انہوں نے اپنی آزاد منشا کے ساتھ وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اس کو اور توڑ سکتے ہیں وہ. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر اس پہ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ بدنیتی کے ساتھ توڑی گئی ہیں، کسی کی ڈکٹیشن پہ توڑی گئی ہیں، تو کیا بغیر کسی وجہ کے جو اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو سوالات آ گئے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جو یہ برادر ججز سوال اٹھا رہے ہیں نا، تو ان کو ہم عدالتی کارروائی کا حصہ بنائیں گے. یعنی اب دو چیزیں اور آ گئی ہیں کہ کیا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے یہ صحیح طریقے سے قانونی آئینی طور پہ آئینی طریقے کے ساتھ یہ تحلیل ہوئی ہے، یا یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ. یہ باقاعدہ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ کیا کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی سیاسی جماعت کے سربراہ کی ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہے اور اس کے حکم پر وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. تو عوام نے تو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ تو سبوتاژ کر دیا انہوں نے. اب یہ پھر رہے ہیں کہ جناب انتخاب کرائیں، الیکشن کروائیں. ضمنی الیکشن سے خود بھاگ گئے ہوئے ہیں جو ہو رہے تھے وہ قومی اسمبلی کے، درخواستیں ہمیں بحال کر دیا جائے. اب بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور جیلیں بھگت رہے ہیں. اور شیخ رشید وغیرہ شاید بھاگ گئے ہیں کہ ہم نے تو نہیں میری جیلیں بھگتنی. وہ پنڈی میں شاید اب ہے نا باری یہ جیل برو تحریک کی، تو وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے جناب ادھر جانے کا. اور پھر جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں، اس کا بھی سو موٹو لے لیں کہ کیا اسمبلیاں جو توڑنے والا معاملہ ہے وہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اس کا سو موٹو لیا جا سکتا ہے. تو چیف صاحب نے کہا جہاں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ظاہرہ پھر جو مسٹر جسٹس مندوخیل صاحب ہیں، جمال مندوخیل صاحب، انہوں نے کہا جناب ٹیپیں بھی آئی ہیں، ٹیپوں کی بات بھی ہو رہی ہے، جس میں زبیری صاحب انہوں نے نا طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب جو زبیری صاحب ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر اور
پرویز الہی ایک جج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور جج ساتھ بیٹھا اسلے بٹے لے رہے ہیں مظاہر علی نقوی صاحب. اگر کوئی تھوڑا سا بندہ ہوتا جس کے اندر کچھ, تو شاید وہ وہیں سے اٹھ کے میں جناب میرے ہاتھ کھڑے نے, میں جا رہا چیمبر تسی کرو پروسیڈنگ. بھائی کھل کھلا کے جیسے اندر جو میں نے عرض کیا تھا اندر کی سٹوری دی تھی, جب یہ ویڈیو آئی ہے, آڈیو سوری, اس دن جو کاروائی ہوئی تھی غیر رسمی ججز کی, تو اس دن میں نے بتایا تھا کہ جناب مظاہر علی کے منہ پہ انہوں نے کہا جناب آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو گئے اور آپ کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے. اور چیف جسٹس نے پھر اس کو گول مول کر کے لپیٹ لپوٹ کے اٹھ گئے تھے کہ جناب مجھے یہ یقین ہے, میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں. تو وہاں کیا ہوا, وہاں جناب انہوں نے جو عابد زبیری صاحب ہے سپریم کورٹ بار کے صدر, ان کو کہا جناب ان کو دیں ذرا, ان کو بھی بلا لیں, نوٹس دے دیں عدالت کی معاونت کے لیے. جب پاکستان بار کونسل کو, یہ روایت ہے کہ سو موٹو میں پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ان کو بلایا جاتا ہے, تو وہاں اٹارنی جنرل نے کہا جناب یہ آپ ان کو کس حیثیت سے بلا رہے ہیں عابد زبیری صاحب کو. انہوں نے ٹیپ والی بات تو نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک درخواست دی ہوئی ہے, جناب ان کو, اس میں یہ وکیل ہیں پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ آپ کو پتہ ہے شیب شہین صاحب پی ٹی اے کے ورکر ہے, تو وہاں یہ بھی سوال اٹھایا گیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو ہے وہ تو سیکرٹری اور دیگر جو عہدیداران ہیں وہ تو انہوں نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی کیسے بنتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب وہ پتہ نہیں ہم نے وہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس سے اجازت لے لی تھی, جو انتظامی کمیٹی وغیرہ جو بھی ان کی ہوتی ہے, تو بہرحال وہ پھر انہوں نے نہیں نوٹس دیا. اب زبیری صاحب جو ہیں وہ درخواست گزار پٹیشنر جو ہیں ان کی طرف سے اگر وہاں سنے جاتے ہیں تو سنے جائیں, لیکن وہ عدالت کے معاون کے طور پہ نہیں. پاکستان بار کونسل پہلے ہی یہ بات کر رہا ہے, وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جناب ریفرنس بھیجیے مظاہر نقوی کے خلاف, اجازت لے ان کو بینچ سے اٹھائیں, قاضی صاحب کو بلائیں اور سردار طارق مسعود کو بینچ میں شامل کریں. ظاہر ہے جب وہ جائیں گے تو جو اپنے ان کے قرار وہ بتائیں گے عدالت کو کہ جب ہم نے یہ طے کیا ہمارے یہ مطالبات ہیں تو ان دونوں کو اٹھائیں آپ, پھر کیا عزت رہ جاتی ہے. ایسے تو مناسب یہ ہوگا کہ وہ خود ہی راتوں رات بتا دیں جناب صبح ہم نے نہیں بینچ ٹوٹ جائے, تحلیل ہو جائے. اور اگر یہ معاملہ چلے جائے نا اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف, ابتدا سے جہاں گڑبڑ ہوئی, گڑبڑ تو ویسے ہوئی ہے وہ ان کے اس ججمنٹ سے, نحوست وہاں سے پھیل رہی ہے جو 63 ایک ہی انہوں نے تشریح کی ہے. جناب یہ جو فلور کراسنگ والے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے لیے, ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے. یہ سارا جھگڑا اس ججمنٹ سے شروع ہوا ہے. اور اللہ انہوں نے پوچھے, انہوں نے کرنا دے جوں تک نہیں رینگ دی انہوں نے کہ جناب وہاں سے غلط کرتا, اور پھر جیسے وہ مریم کہتی ہیں کہ پھر آ کے جمپ مار کے بہ جانا بینچ میں اجازت لسن. خدا دا خوف کرو, تو بڑا کیا انہوں نے برادر ججاں نے 5 رکنی بینچ سی کہ نہ کرو جناب ری رائٹ کر رہے ہو, لیکن کہتے نہیں ری رائٹ پہلوں بھی ہوتا رہا, اسی ری رائٹ کرنا. منیب اختر صاحب نے کیا سی ادو یاد ہونا, ان بھی بیٹھے تھے منیب اختر صاحب, آج آوازاں نہیں نکل رہی تھیں. منیب اختر صاحب نے جب انہوں نے کہا اٹارنی نے کہ جب سیاسی جماعتیں چیف صاحب چاہتے تھے نہ بلائیں, ہم جس کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں جلد جلد نبیڑنا چاہتے ہیں, بھائی جی وہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ اس میں کون سٹیک ہولڈر ہے, ان کو تو آپ بلا نہیں رہے. وہ جناب پھر بلا لیں, چلو جی بلا لیں, پی ڈی ایم کو بلا لیں. کسی نے کہا وہاں کہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی بلائیں, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں, پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. تو وہاں چیف صاحب نے کہا کیا یہ پی ڈی ایم سے باہر ہے پیپلز پارٹی؟ مجھے وہاں سے یہ لگا کہ چیف صاحب صرف ایک پی ڈی ایم کا تمام جماعتوں کا موقف ایک ہی وکیل کے ذریعے سننا پسند کریں گے, یعنی کہ وہ 13 جماعتیں جو 12-13 جو حکومت میں شامل جماعتیں ہر ایک کا الگ الگ نہیں سنیں گے. مجھے یہ لگا جب پی ڈی ایم پہ بات آئی. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, بہتر ویسے یہی ہے کہ یہ وہاں لے جائیں, جڑ سے پکڑیں مرض کو, 63 والے معاملے کو سیٹ کریں. چلو وہ تو جو اب پلوں کے اندر سے پانی جو گزر گیا واپس نہیں آنا ہوتا. اس کے بعد جو صورتحال بنی اس کو دیکھیں کہ اسمبلیاں کیا ایک بندہ اپنی انا کی بھینٹ جو ہے وہ 2 حکومتیں اور پھر 8 سے 9 کروڑ روپے ایک حلقے پہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے الیکشن کا, تو اربوں کا ٹکا یہ لگے گا. اگر وہ وہاں سے پکڑ لیں کہ جناب یہ اسمبلیاں بدنیتی کے ساتھ تحلیل کی گئی ہیں اور ایک بندے کی ڈکٹیشن پہ
یہ تحلیل کی گئی ہے، پارلیمانی کمیٹی سے اجازت لیے بغیر یہ تحلیل کی، بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں اور بحال بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کہا ہے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ نے، یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسمبلیاں غیر آئینی طور پر تحلیل ہوئی ہیں تو کیا ہم ان اسمبلیوں کو بحال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھایا، اور چیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم برادر ججوں کے اٹھائے گئے سوالات جو ہیں یہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اب ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ جو یہ تنقیحات قائم کر رہے ہیں 3 سوالات کی، ان میں 2 سوالات جو اطہر امین صاحب نے 2-3 سوالات اٹھائے ہیں، اور سید منصور علی شاہ صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں، اور جو مندوخیل صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، ان کو بھی شامل کر لینا تنقیحات میں، 6-7-8 پوائنٹ جن پہ بحث ہونی ہے۔ تو وہ جو ہم جلد کرنا چاہتے ہیں، جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔